السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانی، تمام تکالیف دور ہو، اللہ کی رحمت ہو سب پر۔ ہمارے معزز ناظرین، فی زمانہ ہمارا کھلا دشمن شیطان وار پہ وار کیے جا رہا ہے، وار پہ وار کیے جا رہا ہے، مگر جس طرح شیطان ہم سے دشمنی کر رہا ہے اس طرح ہم اس سے دشمنی نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے، دنیا کے لحاظ سے اگر کوئی ہم سے دشمنی کرتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی ہمارا دوست ہو، کوئی جانا ہو، کوئی انجانا ہو، اگر ہم سے کوئی دشمنی کر لیتا ہے تو شیطان اور نفس کے چکر میں آ کر ہم بھی اس سے دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا حقیقی دشمن ہے شیطان ملعون، وہ ہم سے دشمنی کیے جا رہا ہے اور ہم درگزر کیے جا رہے ہیں اور اس کے بتائے گئے جو ایک راستے پر چلتے جا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارے آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہوگا کہ ایک بہت ہی برا گناہ جو کہ فی زمانہ عام ہوتا نظر آتا ہے، وہ گناہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم جس برائی میں مبتلا تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، وہ شام کے کسی شہر صدوم کا علاقہ تھا جہاں پر اس امت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ دیکھیے، وہ امت جو ہے کہ شہر صدوم بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی آبادگار شہر تھا، وہاں کی آب و ہوا بہت ہی جو ہے کہ دل پسند، بہت ہی چاہ والی تھی، تو اکثر لوگ مہمان بن کر شہر صدوم میں آیا کرتے اور وہاں پر آ کر رہائش پذیر ہوتے اور وہاں پر آ کر انجوائمنٹ کرتے اور جو ہے کہ گھومتے۔ خاص کے بہت سارے لوگ دور دور سے مہمان بن کر آتے تھے وہاں، کیونکہ وہ شہر بہت ہی خوبصورت اور نرالا تھا اور وہاں کی آب و ہوا بہت ہی اچھی تھی۔ تو شہر صدوم کے لوگ تھے نا، وہ کافی جہالت پسند تھے، کافی جاہل لوگ تھے، تو وہ مہمانوں کے آنے سے اتنے پریشان ہو گئے، ان کی خدمت کرنے سے اتنے اترانے لگے، پریشان ہونے لگے کہ وہ اب صدوم شہر کے جو لوگ تھے وہ اب یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی مہمان نہ آئے تاکہ ہمیں کسی کی خدمت نہ کرنی پڑے۔ تو شیطان کا ایک بہت بڑا وار ان پر ہوا کہ شیطان ایک آدمی کی صورت بنا کر ان کے پاس آیا اور ایک انہیں مشورہ دیا کہ آج کے بعد جو بھی تمہارے پاس مہمان آئے تم اس کے ساتھ بدفعلی کرو، اس سے زنا کرو، تو وہ تنگ ہو کر تمہارے پاس شہر میں کوئی مہمان آنا چھوڑ دیں گے، یعنی تمہارے پاس مہمان پھر نہیں آئیں گے، کم ہو جائیں گے۔ تو وہاں کے لوگوں نے یہ ترکیب، شیطان کا یہ وار اپنا لیا، یہ ترکیب اپنا لی۔ پھر وہاں شہر صدوم میں جو بھی آتا لوگ اس سے بدفعلی کیا کرتے، جو بھی وہاں آتا تھا اس صدوم شہر میں ہر مہمان سے بدفعلی کیا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ شہر صدوم کے جو باشند تھے، رہنے والے جو لوگ تھے، جو سرکش تھے، وہ اس طرح اس گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ وہ اس گناہ، اس گندگی کے عادی بن گئے اور اس کے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا۔ تو ایک بار حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر پر بھی کچھ مہمان آئے، جو کہ وہاں کے باشندوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ وہ مہمان ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے بدفعلی کریں۔ لیکن حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام نے ان مہمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ دیواروں پر چڑھتے، حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑ دیتے۔ تو حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام بہت ہی پریشان تھے کہ اب ہم جو ہے کہ میں اب کیسے مہمانوں کو بچاؤں، حالانکہ وہ دل ہی دل میں، من میں شرمندہ ہوتے۔ تو وہ جو آئے ہوئے مہمان تھے انہوں نے دلجوئی دیتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہم کوئی انسان نہیں بلکہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، بلکہ ان پر عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں اور ہم اس صدوم شہر کو اور اس کے آس پاس والے گاؤں کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ تم سب یہاں سے، تم اور اپنے گھر والوں، ایمان اور مال مویشی والوں کو لے کر، ایمان والوں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے معزز ناظرین، پھر وہاں حضرت لوط علیہ السلام کچھ ایمان والے مسلمانوں کو اپنے مال مویشی کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اس قوم سے محبت کرتی تھی، اور جاتے وقت اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، تو اس پر ایک پتھر گرا، وہ وہیں پر ہلاک ہو گئی۔
میرے کہنے کا مقصد ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس گناہ کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب ہوا. پھر وہاں کے فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تمام شہروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر الٹ دیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا اور اس قوم کو نیست و نابود کر دیا. دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہوا. اور اسی بات کو لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری قوم میں کچھ امت ایسے ہوں گے جو لوطی کہلائیں گے اور بروز قیامت ان کا حشر لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوگا. تو وہ اس بدفعل میں مبتلا ہیں. یقین مانیں یہ اتنی بری خصلت ہے, اتنی گندی بات ہے کہ جو زبان بھی تیار نہیں ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے. ہماری اس زبان سے بھی یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ کس قدر اس برائی کو بیان کیا جائے اور کس قدر اس برائی کو ظاہر کیا جائے. بہت ہی گندی خصلت اور بہت ہی برائی ہے, تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچائیں اور ہم خود بھی غلط صحبت سے بچنے کی کوشش کریں. یہ چند گھڑیوں کی جو لذت ہے وہ لذت ختم ہو جائے گی, لیکن جو اس کا گناہ ہے وہ باقی رہے گا. انسان جس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے چند لمحوں کا وہ ہوتا ہے, چند لمحوں کا مزہ ہوتا ہے, چند لمحوں کی جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے, لیکن وہ مزہ وہ چاہت ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ تا قیامت باقی رہتا ہے اور اس کا جو عذاب ہے وہ ہمیں ملنا باقی رہتا ہے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچائیں, اس بری خصلت سے بچائیں, ہم خود بھی اس سے بچیں, دوسروں کی بھی اصلاح کریں. تو ہمارے معزز ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل جو ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے, لائک کریں گے اور اس میں جو بھی سنا وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معزز ناظرین جن ہمارے نئے اسلامی بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں. اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی بات لے کر, ایک نئی حکایت لے کر آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.